ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی نماز جنازہ پڑھاتے تو یوں دعا کرتے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے اللہ ہمارے زندہ اور مردہ کو بخش دیجئے، وشاہدینا وغائبنا، اور ہمارے حاضر اور غائب کو بھی، وصغیرنا وکبیرنا، اور ہمارے چھوٹے اور ہمارے بڑے کو بھی، وذکرنا وانثانا، اور ہمارے مردوں اور عورتوں کو بخش دیجئے۔ اللہم من احییتہ منا، اے اللہ ہم میں سے آپ جسے زندہ رکھیں، فاحیہ علی الاسلام، اسے آپ اسلام پر زندہ رکھیے، ومن توفیتہ منا، اور ہم میں سے آپ جسے فوت کر دیں، فتوفہ علی الایمان، تو اسے حالت ایمان پر موت دیجئے۔ دیکھیے سنن بیہقی جلد 4 صفحہ 41۔ جنازے میں میت کے لیے پڑھی جانے والی دوسری دعا، عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں دعا پڑھی اور میں نے یہ لفظ یاد رکھے۔ آپ نے یہ دعا مانگی، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اسے بخش دیجئے، اس پر رحم فرمائیے، وعافیہ، اور اسے عافیت دیجئے، واعف عنہ، اور اس کو معاف فرما دیجئے، واکرم نزلہ، اور ان کی مہمانی باعزت کیجئے، ووسع مدخلہ، اور ان کے داخل ہونے کی جگہ کشادہ فرما دیجئے، واغسلہ بالماء والثلج والبرد، اور انہیں پانی، برف اور اولوں کے ساتھ دھو دیجئے، ونقہ من الخطایا، اور انہیں گناہوں سے اس طرح صاف کر دیجئے، کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، جیسے آپ سفید کپڑا میل سے صاف کرتے ہیں، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ، اور انہیں ان کے اپنے گھر کے بدلے بہتر گھر عطا فرمائیے، وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ، اور انہیں ان کے گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرمائیے، وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، اور انہیں ان کی بیوی کے بدلے بہتر بیوی عطا کیجیے، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اور انہیں جنت میں داخل کر دیجیے، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، اور انہیں قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے پناہ دیجیے۔ راوی حدیث عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ کلمات اس صحابی میت کے حق میں رسول اللہ کے سن کر میں نے آرزو کی کہ یہ میری اپنی میت ہوتی، یعنی ان کی جگہ میں مرا ہوا ہوتا، اور رسول اللہ یہ دعا میرے حق میں فرماتے۔ یہ روایت مسلم کی ہے۔ نماز جنازہ میں میت کے لیے کی جانے والی تیسری دعا، واثلہ ابن الاسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی نماز جنازہ پڑھائی اور یہ دعا کی، اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک، اے اللہ فلاں شخص فلاں کا بیٹا آپ کے ذمے میں ہے، وحبل جواریک، اور آپ کی حفاظت میں ہے، فقیہ من فتنۃ القبر، تو آپ اس کو قبر کی آزمائش سے بچا لیجئے، وعذاب النار، اور آتش جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، وانت اہل الوفاء والحق، اور آپ تو وفا اور حق والے ہیں، فاغفر لہ وارحمہ، تو آپ اسے بخش دیجئے اور اس پر رحم فرمائیے، انک انت الغفور الرحیم، بے شک آپ تو بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ دیکھیے سنن ابی داؤد حدیث رقم 3202 اور سنن ابن ماجہ حدیث رقم 1499۔ نماز جنازہ میں میت کے حق میں پڑھی جانے والی چوتھی دعا، یزید ابن عبداللہ ابن رکانہ ابن المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم عبدک، اے اللہ یہ آپ کا بندہ ہے، وابن امتک، اور آپ کی بندی کا بیٹا ہے، احتاج الی رحمتک، آپ کی رحمت کا محتاج ہے، وانت غنی عن عذابہ، اور آپ اس کے عذاب سے بے نیاز ہے، ان کان محسنا، اگر یہ نیکی کرنے والا تھا، فزد فی احسانہ، تو اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیجئے، وان کان مسیئا، اور اگر یہ برائی کرنے والا تھا، فتجاوز عنہ، تو آپ اس سے درگزر فرمائیے۔ دیکھیے مستدرک للحاکم
جلد 1 صفحہ 35۔ میت کو قبر میں اتارتے وقت کی دعا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میت کو قبر میں اتارو تو یہ کلمات کہو، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، وعلی ملت رسول اللہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر قائم رہتے ہوئے۔ دیکھیے صحیح ابن حبان حدیث رقم 3109۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ کو اپنے چچا کے بارے میں بتایا کہ وہ مرنے سے قبل کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ میرے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ چنانچہ رسول اللہ نے پانی منگوایا، وضو کیا، پھر ہاتھ اٹھائے، یہاں تک کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی اور یہ کلمات کہے، اللہم اغفر لعبید ابی عامر، اے اللہ عبید ابو عامر کی بخشش فرمائیے۔ پھر فرمایا، اللہم اجعلہ یوم القیامت فوق کثیر من خلقک من الناس، اے اللہ انہیں بروز قیامت اپنی مخلوق میں سے بہت سے لوگوں سے فوقیت دیجیے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کی میرے لیے بھی آپ بخشش طلب کریں، تو رسول اللہ نے فرمایا، اللہم اغفر لعبد اللہ ابن قیس ذنبہ، اے اللہ عبداللہ ابن قیس یعنی ابو موسیٰ الاشعری کے لیے ان کے گناہ معاف کر دیجئے، وادخلہ یوم القیامت مدخلا کریما، اور قیامت کے دن انہیں معزز مقام یعنی جنت میں داخل کر دیجئے۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 4323۔ میت دفنانے کے بعد دعا کرنا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو کچھ دیر وہاں ٹھہرتے اور فرماتے، اپنے اس دفن شدہ بھائی کے لیے بخشش طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اب ان سے سوال کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے سنن نبی داؤد حدیث رقم 3221۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔